یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں الحمدللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں قرآن پاک کے کون سا پارہ ہے، سورت کون سی ہے اور آیت نمبر کون سی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 106 اور پارہ ہے 7واں۔ پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان سے اس کے بارے میں خوبصورت مدنی پھول۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اے ایمان والو، جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں ہوں گے۔ شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب جن کا نام بدیل تھا، وہ تجارت کے ارادے سے دو عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا عدی بن بدا۔ شام پہنچتے ہی بدیل بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر بدیل کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ بدیل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے قصد سے یعنی ارادے سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدیل کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی۔ سامان کو اس کی فہرست کے مطابق کیا مگر وہ جام نہ ملا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر گھر والوں نے دریافت کیا کیا بدیل بہت عرصہ بیمار رہے اور انہوں نے اپنے علاج پر کچھ خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مسکال چاندی ہے یہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ تو موجود نہیں ہے۔ تمیم و عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق ہم نے یہ سامان تمہیں دے دیا، جام کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم و عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا میں نے یہ جام تمیم و عدی سے خریدا ہے۔ جام کے مالک کے گھر والوں میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کی مستحق ہے، یہ جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں یہ حکم فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، موت کے آثار و علامات ظاہر ہوں، تو اپنوں میں سے 2 آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لو، اور سفر وغیرہ میں ہو اور اپنے آدمی یعنی مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا، اب قرائن اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر نمایاں ہوتا نظر آئے تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو وہ عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لے۔ دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور نہ ہم گواہی چھپائیں گے یعنی جھوٹی قسم نہ کھائیں گے، اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ آیت میں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سب لوگ چاہیں ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو، اس وقت کی تعظیم کرتے تھے اور اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، آئیے تفسیر نعیمی سے بھی کچھ بڑے پیارے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت سے مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑے پیارے پیارے فائدے، بڑے پیارے پیارے نکات بیان کیے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اسلام میں وصیت بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے وصیت کے متعلق یہاں مسلسل کئی آیات نازل فرمائی، اس پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا، حالانکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں گواہی کے متعلق عام قانون بنا دیا گیا ہے۔ اس عام قانون کے ہوتے ہوئے پھر وصیت کے لیے علیحدہ قانون ارشاد ہوا، جس سے وصیت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ دوسرا بڑا پیارا فائدہ کہ دوسرے مالی معاملات کی طرح وصیت میں بھی 2 گواہ چاہیے، ایک گواہ کافی نہیں، 4 گواہوں کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وصیت میں اپنے عزیز و اقارب کو گواہ بنایا جائے، صرف اجنبی لوگوں کو گواہ بنانا بہتر نہیں، کیونکہ اہل قرابت ہمارے گھر کے حالات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر بحالت سفر وصیت کرنا پڑ جائے تو چونکہ وہاں اپنے عزیز و اقارب نہیں ملتے، اس لیے اجنبی لوگوں کو بھی گواہ بنا لینا چاہیے، مگر وہ بھی مسلمان اور پرہیزگار ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ نماز عصر اور اس کے بعد کا وقت بڑی عظمت والا ہے، اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے مقبول بندوں کی موجودگی وقت اور جگہ کو مقبول بنا دیتی ہے۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی اور کیا بات ہے علماء کرام کی، کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمارے لیے ایک آیت سے استنباط کر کے ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وصیت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوا۔ مزید اس بارے میں معلومات لینا چاہیں، وصیت کے احکام پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت پڑھنی چاہیے، اور اس کے اندر اس کے بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرعی احکام پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ کتنا کرسٹل کلیئر مذہب ہے ہمارا کہ وہ یہ چاہتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، لکھ لیا جائے، گواہ بنا لیے جائیں، کلیئر کر لیا جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری بھی ایسی عادت ہو کہ ہم کاروبار کریں۔ ہم نے پچھلے آیتوں میں یہ بھی سنا کہ کاروبار کرو تو کسی کو گواہ بنا لو، لکھ لو، کانٹریکٹ کلیئر ہونا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سن کر انشاءاللہ اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،